آج ہم آپ کو ایسی غلطیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے تہجد قبول نہیں ہوتی، یہاں تک کہ رمضان میں بھی نہیں۔ ذرا سوچیں، آپ قیامت کے روز آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کے سجدے، آپ کی محنت، آپ کی آنکھوں سے بہائے ہوئے آنسو، آپ کی ساری عبادت اور وہ وقت جو اللہ کے قریب ہونے میں صرف کیا، وہ سب عقارت میں چلا گیا۔ آپ کی ساری محنت ضائع ہو گئی، تمہاری راتوں کی محنت سب کچھ ضائع ہو چکا ہے، وہ صرف 3 غلطیوں کی وجہ سے۔ وہ 3 غلطیاں ایسی ہیں، اگر تم نے انہیں کر لیا تو نہ صرف تمہاری آنکھوں کے آنسو قبول ہوں گے بلکہ آپ کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی، کوئی بھی دعا، نہ ہی تمہارے سجدے اور نہ ہی تمہاری توبہ، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ تہجد پڑھنے والوں کی ساری راتوں کی محنت کو گھاٹ میں ملا دیتی ہیں یہ غلطیاں۔ یہ غلطیاں وہ ہیں جو تمہیں رمضان کی رحمتوں سے بھی محروم کر دیتی ہیں۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو قبولیت کے دروازے بند کر دیتی ہیں۔ تہجد ایک عظیم اور مبارک عبادت ہے جو اللہ کے سب سے قریبی بندے کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جسے رب کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس سے انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان کی روحانی طاقت اور تقویٰ میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اس سے انسان اپنی غلطیوں سے بچ سکتا ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس میں اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آتا ہے اور پکارتا ہے، کوئی مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں۔ یہ وہ نماز ہے جسے رب کی رحمت اور برکتوں کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جو تمہیں رب کے قریب لاتی ہے، تمہیں مقام محبوب یا بلند مرتبے تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس کا حکم اللہ نے اپنے نبی کو بھی دیا ہے، جس کے ذریعے بندہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اس میں دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ یہ وہ نماز ہے جو عاشق کو ولی بنا دیتی ہے۔ وہ 3 غلطیاں تمہاری ایسی عبادت، ایسی نماز کو بھی رد کر دیتی ہے، یہاں تک کہ رمضان کی عبادت کو بھی رد کر دیتی ہے۔ تمہیں اپنی عبادت اور تقدیر عزیز ہے تو ان غلطیوں کو جاننا اور ان سے بچنا تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ پہلی غلطی تکبر اور خود کو نیک سمجھنا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ تہجد پڑھ کر اللہ کا مقرب بن گیا ہے، وہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ جنت کا حقدار ہے۔ یہ وہ غلطی ہے جو اس کی عبادت کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ کبھی یہ نہیں سنا کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ تکبر شیطانی صفت ہے، شیطان کو بھی تکبر لے ڈوبا۔ تکبر اور غرور نہایت ہی بری چیز ہے، کیونکہ سب سے پہلے شیطانی تکبر سے گمراہ ہوا۔ یہ وہ گناہ ہے جس نے شیطان کو مردود بنا دیا۔ سوچو، شیطان کی ہزاروں سال کی عبادت اور اپنے اللہ کے حضور سجدے میں رہا، لیکن ایک تکبر نے اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہو۔ کیا تمہیں اپنی عبادتوں پر غرور ہے؟ کیا تم کسی گنہگار کو خود سے کم سمجھتے ہو؟ تو یہ ایک ایسی عادت ہے جو تمہاری ساری عبادتیں خاک میں ملا دیتی ہے۔ دوسری بڑی غلطی کینہ، بغض اور حسد رکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص راتوں کو تہجد پڑھتا ہے اور سجدے میں جا کر روتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، لیکن اس کے دل میں کسی دوسرے کے لیے حسد ہے، تو اس کی تہجد آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی رد کر دی جاتی ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کے نیک اعمال کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے، اس کی دعاؤں کے دروازے بند کر دیتا ہے، اس کے رزق میں بے برکتی ڈال دیتا ہے اور اس کے سکون کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ سوچو، اگر تم راتوں کو اللہ کے آگے جھک رہے ہو، سجدے کر رہے ہو، لیکن تمہارے دل میں کسی کے لیے برائی اور حسد ہے، تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟
حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے لیکن توقع دوسروں کے مرنے کی کرتا ہے۔ حسد اللہ کی تقسیم کو قبول نہ کرنے کا نام ہے اور یہ وہ عمل ہے جو تمہاری عبادتوں کو رد کر دیتا ہے۔ تیسری غلطی رزق اور معاملات میں حرام کی آمیزش ہے۔ یہ وہ غلطی ہے جو انسان کی عبادت کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو نہ صرف تہجد بلکہ ساری عبادتوں کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو انسان کی دعاؤں کو آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی گرا دیتا ہے۔ ایک شخص راتوں کو جاگ کر تہجد پڑھے، آنکھوں میں آنسو لے کر اللہ سے فریاد کرے، سجدوں میں گرے مگر اس کے کھانے میں حرام شامل ہو، اس کے رزق میں حرام کی آمیزش ہو، اس انسان کی تہجد اور عبادت رد کر دی جاتی ہے۔